رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے تبدیل ہونے کے لیے تیار نہ ہو، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفاسیر اور مختلف مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو جب تک وہ شخص اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے حکموں سے انحراف نہیں ہوتا، حکم و دوری نہیں کرتا، اس وقت تک رب کائنات اس سے وہ نعمت چھینتے نہیں ہیں۔ اور کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ رب العزت اس سے اس آزمائش کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر دو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فرمایا زوال النعمہ، کہ اس گناہ کی وجہ سے اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے، اور دوسرا اثر فرمایا کہ حلول النقمہ، اس گناہ کی وجہ سے عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہر گناہ پر پکڑ بھی نہیں فرماتی۔ اگر تو رب کائنات ہر گناہ پر سزا دیتے تو آج میں اور آپ یہاں پر اس طرح نہ بیٹھے ہوتے، ہمارے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے چہروں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا ہمارے اعمال کی وجہ سے، لیکن فرمایا یعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ، اس کے احوال کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اے اللہ میں تجھ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہو، کبھی زائل نہ ہو، کبھی وہ مجھ سے چھین نہ جائے۔ اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، نعمت کے چھین جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وتحول عافیتک، اور عافیت کے مصیبت میں تبدیل ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اور اچانک کی پکڑ سے، اچانک کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں، ومن جمیع سخطک، اور اے اللہ میں تیری ہر ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب تک نعمت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے اس نعمت کو چھینتے نہیں۔ جب وہ فساد کرتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا
انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فرمایا اللہ نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کہ وہ بندہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرتا. اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. آج میں اور آپ پوری زندگی اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر اللہ سے گلا شکوہ کہ پتہ نہیں ہمیں کس گناہ کی سزا مل گئی. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے آج کوئی انسان سادہ نہیں ہے, اسے پتہ ہوتا ہے میرے کس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے. وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا, کہ جو انسان کوئی برائی کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے, اللہ اسی کے مطابق اسے اس کی سزا دیتے ہیں, اسی کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, فرمایا تم سے پہلے جو بستیاں ہلاک کی گئی, جن قوموں کے اوپر عذاب آئے, وہ ان کے ظلم کی وجہ سے آئے. جب وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگے, جب وہ بددیانتی کرنے لگے, جب وہ ناانصافی کرنے لگے, ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگے, اللہ کی پکڑ میں آ گئے. تو اللہ رب العزت نے جو حالات کا سوئچ ہے, حالات کا جو بٹن ہے, وہ اعمال کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہے, وہ بٹن ہم دباتے ہیں, وہاں سے لائٹ آن ہو جاتی ہے, یہاں سے ڈیمر ہم آن کرتے ہیں, وہاں سے پنکھا آن ہو جاتا ہے. حالانکہ بظاہر ہمیں کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. اب تو ریموٹ کنٹرول کا سسٹم ہے کہ وہ وائرلیس ہے, تار لیس ہے, اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بٹن دبانے سے وہ لائٹ آن اور آف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انسان اس کائنات کے اوپر جیسے اعمال کرے گا ویسے اللہ کی طرف سے آسمان سے حالات آئیں گے. جیسے اعمال کرے گا ان اعمال کے مطابق بارشوں کے فیصلے ہوں گے, جیسے اعمال کرے گا ان اعمال کے مطابق زلزلوں کے فیصلے ہوں گے, طوفانوں کے فیصلے ہوں گے, آفتوں کے فیصلے ہوں گے, غلوں کے فیصلے ہوں گے, پھلوں کے فیصلے ہوں گے, پھلوں کے اندر ذائقوں کے فیصلے ہوں گے, حتیٰ کہ حکمرانوں کے بھی فیصلے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوں گے. رزق کی فراوانی کے فیصلے آسمانوں سے ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے؟ انسان کے اعمال کی وجہ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, فرمایا یہ لوگ, یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے, اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ رب العزت آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. سارے خزانے اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے پاس تمام زمین و آسمان کے خزانے موجود ہیں, لیکن ان خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں؟ فرمایا ان خزانوں کی چابیاں انسان کے نیک اعمال ہیں. ان خزانوں کی چابیاں رسول اللہ کی سنتیں ہیں. ان خزانوں کی چابیاں وہ مسنون دعائیں ہیں. ان خزانوں کی چابیاں نیک اعمال ہیں. جب انسان اس کائنات کے اوپر اپنے رب کی مان کر چلے گا, اپنے رب کو بھی مانے گا, اپنے رب کی بھی مانے گا, اللہ آسمان سے حالات کو بھی ٹھیک فرما دے گا. سارے کے سارے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, اور آسمان سے فیصلے انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں.